ہیلو جی، ویلکم ٹو اندر ویڈیو. آج میرے انگلش کا پیپر تھا اور میں نے بلاگ ابھی اپلوڈ کر دیا انگلش کے پیپر کا. اینڈ اف یو ہیونٹ واچ دیٹ میک شیور ٹو گو اینڈ واچ اٹ. تو ابھی میں افطاری کر کے آئی ہوں اور ابھی 7:30 ہو رہے ہیں. آئی ہیو جسٹ اسٹارٹیڈ اسٹڈینگ اردو. اور مجھے آج پتہ چلا ہے کہ ہمارے کورس میں اسٹوریز بھی انکلوڈیڈ ہیں. اور اسٹوریز کا یہ سین ہوتا ہے کہ آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی ٹاپک پہ نہیں لکھ سکتے. جیسے اتفاق میں برکت ہے یہ ٹاپک ہے، تو اس کی جو یہ وائرل اور جو مشہور سٹوری ہے جو بک میں ہے وہی لکھنی ہے. اور ہماری بک میں ایسی کوئی سٹوری نہیں تھی. آئی ہیو دس بک. میں ابھی اس میں بھی دیکھوں گی، اگر اس میں بھی سٹوریز ہیں اس سے بھی کر لوں گی. باقی میری میم نے ایک PDF شیئر کیا ہوا تھا گروپ میں اباؤٹ دا اسٹوریز. دس از دیٹ PDF. وہ میں بس ابھی ریڈ ہی کروں گی کیونکہ 19 سٹوریز ہیں، یہ ساری یاد تو نہیں کی جا سکتی. آج کا گول ہے ٹو ڈو دیز 19 اسٹوریز اینڈ دا گرامر. اچھا جی، اپڈیٹ گائز، یہ جو اسٹوریز کا میں نے آپ لوگ کو بتایا ہے اس پہ میں نے تو ٹائم ویسٹ کر لیا. آپ لوگوں نے ٹائم ویسٹ نہیں کرنا ہے کیونکہ آئی جسٹ گاٹ ٹو نو کہ کہانیاں انکلوڈیڈ نہیں ہیں. آئی ڈونٹ نو وائی. میری میم نے تو یہی کہا تھا کہ کہانیاں انکلوڈیڈ ہیں اور میں نے کی بھی ہیں اچھی خاصی کہانیاں، لیکن انکلوڈیڈ نہیں ہیں. تو آپ لوگ اپنا ٹائم ویسٹ مت کریں کہانیوں پہ. باقی آگے پیپر میں کیا کیا آئے گا، کیا کیا انکلوڈیڈ ہے، وہ میں آگے جا کے آپ لوگ کو دکھاؤں گی. اور جو میں دکھاؤں گی بس وہی انکلوڈیڈ ہے، باقی کہانی وغیرہ انکلوڈیڈ نہیں ہے. اور یہ آج مجھے پیپر دینے کے بعد پتہ چلا ہے. اچھا جی، کہانیاں تو میں نے ریڈ کر لی ہیں. بہت ہی بچوں والی تھی، کوئی 19 کہانیاں تھیں جو میں نے ریڈ کی ہیں. اور آئی ہوپ کہ مجھے وہ ان کے لیسن کے حساب سے یاد رہے. خیر نیور مائنڈ. میں ابھی اب کری تھی گرامر اور اتنا رہتا ہے میرا گرامر. اس کے علاوہ بک میں بھی ہے اور نوٹ بک میں بھی ہے. دس از دا گرامر دیٹ آئی ہیو ٹو ڈو. اور اس کے علاوہ میرے پاس ساری نظمیں اور غزلیں رہتی ہیں. اس ٹائم 1 بج رہے ہیں رات کے، اور کل انشاءاللہ غزلیں وغیرہ کرنی ہے، گرامر وغیرہ کرنا ہے. اور میں نے سوچا کہ میں آپ لوگ کو تھوڑی سی ڈیٹیل دے دوں کہ سلیبس کا کیا سین ہے، کیونکہ میں خود بہت کنفیوز تھی. جن چیزوں میں خود کنفیوز ہوتی ہوں نا، تو میں میک شیور کرتی ہوں کہ جب میری کنفیوژن کلیئر ہو جائے میں آپ لوگوں سے بھی شیئر کر لوں، کیونکہ میجورٹی بچوں کی ایک جیسی کنفیوژنز ہوتی ہیں. ریگارڈنگ اردو میری ایک ہی کنفیوژن تھی کہ سلیبس ہے کیا اردو کا، کیا پریپیئر کرنا ہے اردو کے لیے، یہ کنفیوژن تھی مجھے. اچھا، تو میں آپ لوگ کو تھوڑی سی ڈیٹیل دے دیتی ہوں اباؤٹ دا سلیبس. دا سین از کہ سب سے پہلے تو آپ کے پاس غزلیں آ جاتی ہیں، نظمیں آ جاتی ہیں ساری کمپلیٹ. اس کے بعد چیپٹر اینڈس پہ آپ لوگ کے پاس آ جاتا ہے گرامر پورشن. ہر چیپٹر کے اینڈ میں گرامر ہوتی ہے، وہ آئے گا، امپورٹنٹ ہے، وہ یاد کرنا ہے. میں نے پہلے بھی بتایا ہوا ہے، وہ آئے گا. اس کے بعد آپ کے پاس آ جاتی ہے پیراگراف کی تشریح. وہ آپ کی بک سے آئے گی. اگر آپ نے پیراگرافس ریڈ کیے ہوئے ہوں گے تو آپ کو اس کا کانٹیکس پتہ ہوگا، تو آپ اچھی تشریح لکھ سکتے ہیں. اس کے بعد پھر یہاں پہ تھوڑا ڈیٹیل ہے، میں آپ لوگ کو دکھا دیتی ہوں کہ پیپر میں کیا کیا آئے گا. تو یہ ہدایات ہیں برائے 11ویں جماعت وٹ ایور. میری اردو کو کسی نے جج کیا نا تو اچھا نہیں ہوگا. مجھے ریڈنگ بڑی مشکل سے ہوتی ہے اردو کی، ورنہ ہو جاتی ہے ایزیلی، لیکن پتہ نہیں کیوں میں جب کسی کے سامنے ریڈ کر رہی ہوتی ہوں تو اٹ گیٹس بیڈ. اچھا، تو یہاں پہ آپ کو بس یہ بتا رہے ہیں کہ پہلا جو کویسچن ہے اس میں آپ کے پاس سارا وہ آئے گا 20 MCQs. پھر ہمارے پاس جو سیکنڈ کویسچن ہے سبجیکٹیو میں، اس میں یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ اس میں ہمارے پاس پیراگراف گیون ہوگا، اس میں کویسچنز ہوں گے، اس کی تشریح آ سکتی ہے یا پھر خلاصہ آ سکتا ہے، یا پھر مرکزی خیال آ سکتا ہے. یہ چیزیں آ جائیں گی کویسچن نمبر 1 میں. اس کے بعد ہمارے پاس کویسچن نمبر 2 ہے جز بے حصہ نظم. اس میں ہمارے پاس آ جاتا ہے سارا نظم والا حصہ، جس میں کویسچن آنسرس پوچھتے ہیں. نظم دی ہوئی ہوتی ہے، اس کا اسٹینزا دیا ہوا ہوتا ہے، اس سے 3 کویسچنس پوچھتے ہیں. اور 2 کویسچنس میرے خیال سے کمپلسری ہوتے ہیں اور 1 میں چوائس ہوتی ہے. تو اسی طرح پھر غزل کا ایک حصہ ہوتا ہے، اس میں بھی اسٹینزاز دیے ہوئے ہوتے ہیں، اس سے کویسچنس دیے ہوئے ہوتے ہیں. آپ کی مرضی آپ کون سا والا اسٹینزا کرنا چاہتے ہیں. آئی تھنک آپشن ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، آگے ہم ماڈل پیپر میں دیکھ لیتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے یہ غزل والا حصہ ہو گیا ہے. اب حصہ قواعد آ جاتا ہے وچ از دا گرامر پورشن. اس میں آپ کے پاس کویسچنز آئے ہوئے ہوں گے، ڈیفینیشن پوچھی ہوئی ہوگی، تشبیہ کی ڈیفینیشن، مجاز مرسل کی، اس طرح کی چیزیں ڈیفینیشنز آئی ہوئی ہوں گی. جس کے لیے ہم ڈیفینیشنز یاد کرتے ہیں وہ یہ والا سیکشن ہے، اس میں ہم نے لکھنے ہوتے ہیں. یہاں پہ ہمارے پاس آتے ہیں 2 کویسچنز آتے ہیں 2 مارکس کے، ٹوٹل 4 مارکس ہوتے ہیں اور اس میں آپشنس ہوتی ہیں.
کمپلسری بھی ہو سکتا ہے اور آپشن بھی آ سکتی ہے. سو یہ موڈ پہ ڈپینڈ کرتا ہے فیڈرل بورڈ کے کہ وہ کس میں آپشن دیتے ہیں اور کس میں نہیں دیتے. اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے سیکشن سی وچ از حصہ سوم, اور اس میں ہمارے پاس آ جاتا ہے سوال نمبر 3. سب سے پہلا سوال ہے جس میں ہم نے کرنا ہوتا ہے 6 سے 8 نکات کی وضاحت ہو عبارت کی تشریح. سب سے پہلے ہمارے پاس آ جاتا ہے عبارت کی تشریح. سیکنڈ سوال میں ہمارے پاس آ جاتا ہے 2 نظم کے سٹینزز دیے ہوتے ہیں, 2 کے, ایک ہماری بک سے ہوتا ہے اور ایک بک سے نہیں ہوتا, تو ان 2 میں سے ایک کو چوز کر کے اس کی تشریح کرنی ہے. پھر اس کے بعد کویشچن نمبر 5 میں سیم یہی چیز غزل کے ساتھ ہوتی ہے. 2 دیے ہوئے ہوتے ہیں بند, اور اس میں سے آپ نے ایک بند کو سلیکٹ کرنا ہوتا ہے اور اس کی تشریح کرنی ہوتی ہے. ون ول بی فرام آر بک اینڈ دا ادر وڈ بی ایس ایل او بیسڈ. اچھا, اس کے بعد آ جاتا ہے کویشچن نمبر 6. اس میں آتی ہے درخواست نویسی. پھر آتا ہے کویشچن نمبر 7. اس میں ہمارے پاس رپورٹ آئے گی. رپورٹ کے ٹاپکس دیے ہوئے ہوں گے, اس میں سے چوز کر کے رپورٹ لکھنی ہے. اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے پرچے کے سوالات کوگنیٹو لیول پہ کس طرح ڈپینڈنٹ ہیں. تو 50% پیپر جو آئے گا وہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ بیس ہوگا, 30% پیپر جو آئے گا وہ آپ کی نالج بیسڈ ہوگا, مطلب یاد کیا ہوا جو مٹیریل ہے, اور 20% آپ کا اپلیکیشن بیسڈ ہوگا. تو اس طرح کا پیپر ہوگا. ایس ایل او سے پوچھا جائے گا. باقی یہ پیپر ہے, میں آپ لوگوں کو دکھا دیتی ہوں. اس میں سارا گرامر آیا ہوا ہے, سارا گرامر ہوتا ہے اس میں. اور آگے ہمارے پاس آ جاتا ہے پیراگراف, اس کی تشریح کرنی ہے. نہیں, تشریح نہیں کرنی, سوری. اس میں کویشچن آنسرس کے جواب دینے. اس میں دیکھیں آپ لوگ, یہ شروع والے کویشچن میں آپشن نہیں ہے, صرف آخری والے میں یا تو آپ نے سمری لکھنی ہے یا پھر مرکزی خیال لکھنا ہے, صرف بس اس میں آپشن ہے. حصہ نظم میں آپ لوگ کو نظر آ رہا ہوگا, بند دیا ہوا ہے اور سوال دیے ہوئے ہیں, صرف ایک سوال میں آپشن ہے, 2 میں نہیں ہے. اچھا, اس کے بعد ہمارے پاس غزل آ جاتی ہے. اس کے بھی شعر دیے ہوئے اور آپ نے اس کے آنسرز لکھنے ہیں, اس میں بھی آپشن ہے. پھر ہمارے پاس گرامر پورشن آ جاتا ہے. ایک کویشچن میں آپشن نہیں ہے, آپ نے اس کی ڈیفینیشن لکھنی ہی لکھنی ہے. دوسرے میں ہے آپشن, اس میں سے کسی ایک کی آپ نے ڈیفینیشن لکھنی ہے یا پھر استعمال کر کے بتانا ہے. پھر ہمارے پاس آ جاتا ہے 2 پیراگرافس دیے ہوئے ہوتے ہیں, اس میں ہم نے آپ کسی ایک کی تشریح کرنی ہوتی ہے. اور پھر اسی طرح نظم, یہ خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. یہ ہماری بک سے ہے, اور یہ والا یہ بھی ہماری بک سے ہے. واؤ, یہ دونوں ہماری بک سے ہیں. تو یہ دونوں ہماری بک سے. لکیلی صرف ماڈل پیپر میں پتہ نہیں ریئل میں ہماری بک سے آئے گا کہ نہیں. ایک تو کنفرم آئے گا, دوسرے کا نہیں پتہ. اچھا, اور اس کے بعد ہمارے پاس ہے غزل. بات کھلنے سے پہلے اشارہ دیکھنا, یہ جو ہے ہماری بک سے ہے. اور یہ والا, اچھا جی, غزل کا جو سیکنڈ والا پارٹ ہے, آج غفلت بھی ان کی آنکھوں میں ہے پہلے سے سوا, یہ بھی ہماری بک کا ہے. یہ بھی ہماری بک کا ہے گیس. کنج زندان میں, ہاں یہ ہماری بک کے ہیں دونوں. یہ پتہ نہیں ماڈل پیپر میں انہوں نے ایسے دیا ہوا ہے. پیپر میں تو یوزولی یہی ہوتا ہے کہ ایک بک سے آتا ہے اور ایک بک سے نہیں آتا. خیر, اس کے بعد جو یہ والے جو کویشچنس ہیں نا, کریٹیو رائٹنگ والے, اس میں یہ سین ہے کہ دونوں میں کوئی آپشن نہیں ہے. آپ ٹاپک بھی نہیں چوز کر سکتے, کچھ نہیں چوز کر سکتے, بس آپ نے لکھنا ہے. جیسے اس میں آپ نے علاقے کے کالج کے قیام کے لیے وزیر تعلیم کے نام درخواست لکھنی ہے, اور دوسرے سوال میں آپ نے محفل مشاعرہ کی رپورٹ لکھنی ہے. اس کے بعد ہمارے پاس بس پیپر ختم ہو گیا. یہ کافی لمبا پیپر ہے, اور یہ یہاں پہ آپ کو ڈسٹریبیوشن بتائی ہوئی ہے ایس ایل اوز کی کہ کیا سین ہے, کتنا پرسنٹ آتا ہے اور کیسے آئے گا. تو یہ ساری چیزیں ہیں. اور ہاں, میں یہ بولنے لگی تھی کہ مجھے جو آج ٹیچر نے بتایا ہے کہ کریٹیو رائٹنگ میں کیا کیا آ سکتا ہے, جہاں اس میں تو صرف لکھا ہوا ہے کہ ایک کویشچن خط کا ہوگا اور ایک رپورٹ کا ہوگا. آل دو مائی ٹیچر ہیز ٹولڈ می کہ خط, درخواست, رودات, رپورٹ, اور ایک اور چیز انہوں نے کہی تھی آرٹیکل, یہ ساری چیزیں انکلوڈیڈ ہیں. انہوں نے تو یہی کہا تھا. آئی ڈونٹ نو کہ یہ کیا سین ہے. پیپر میں تو ایسا کچھ نہیں لکھا ہوا, جو ڈیٹیل ہم نے ابھی پڑھی ہے پیپر کی, اس میں تو یہ لکھا ہے کہ خط آئے گا اور رپورٹ آئے گی. لیکن جسٹ ان کیس پریپیئر تو کرنا پڑے گا, کیونکہ اگر ہم اس بک میں بھی دیکھیں نا تو اس میں بھی پیچھے دیے ہوئے ہیں رپورٹ اور آرٹیکلس وغیرہ. تو مطلب ہے کہ کچھ تو امپورٹنس ہے ان سب کی. خیر, ہم ریڈ کر لیں گے, پھر انشاءاللہ بچت ہو جائے گی. باقی آپ لوگ فوکس رکھیں اپنی گرامر پہ, کریٹیو رائٹنگ کے پیٹرنس پہ, املا پہ, اور آپ نے غزلیں اور نظمیں جتنی بھی بک میں ہیں وہ کرنی ہیں ساری کی ساری. یہ 7 نظمیں ہیں اور 5 غزلیں ہیں, یہ ساری کرنی ہیں. اور ان سب کی اگر ریڈنگ کر لیں تو بہت اچھی بات ہے. اسی طرح گرامر ان کے چیپٹر اینڈ پہ دی ہوئی ہوتی ہے, جیسے یہ ڈیفینیشن دی ہوئی ہے یہاں پہ. آئی گیس اس میں نہیں ہے, نہیں دیکھیں یہاں پہ جیسے متضاد الفاظ, سیرت نگاری, یہ چیزیں جو دی ہوئی ہیں یہ یاد کرنی ہیں, یہ پیپر میں آ سکتی ہیں. بس دیٹس اٹ.
اور یہ تھا پورا اردو کا سلیبس. یہ ویڈیو میں آئی گیس اردو کے پیپر سے ایک دن پہلے اپلوڈ کر دینی چاہیے, کیونکہ اچھا ہے آپ لوگ کو بھی ہیلپ ہو جائے گی. اچھا ہے آپ لوگ کی بھی ہیلپ ہو جائے گی, کیونکہ پیپر پریپریشن سے ریلیٹڈ ویڈیو ہے تو میں پہلے اپلوڈ کر دوں گی. خیر سو بس آپ نے اپنی پیپر پریزنٹیشن اچھی رکھنی ہے اردو میں, اور رائٹنگ سپیڈ بہت تیز رکھنی ہے. بہت زیادہ لمبا پیپر ہے. انگلش کی سپیڈ تو ہماری پھر بہتر ہوتی ہے, اردو کی تو پیسی سپیڈ سلو ہوتی ہے, اور پھر پیپر بھی بہت لمبا ہے, 100 مارکس کا پیپر ہے. سو سپیڈ بڑھانی ہے اور پیپر پریزنٹیشن اور رائٹنگ کلیئر ہونی چاہیے. دیٹ از اٹ. سو آئی ہوپ کہ ابھی آپ لوگوں کو کلیئر ہو گیا ہو کہ سلیبس کا کیا سین ہے اور کیا کیا آئے گا. And I hope this video was helpful for you all. So this was it for today's video. I hope you all liked it. So till next time, Allah Hafiz. اور مجھے جو comments آئے ہوئے تھے فزکس, کیمسٹری, میتھس کے ویڈیوز بنانے کے لیے ٹپس اینڈ ٹرکس اور اس کی پریپریشن, کچھ اسپیسیفک چیپٹرس کے نام بھی اس میں آپ لوگوں نے بتائے ہوئے تھے جن میں آپ لوگ کو ہیلپ چاہیے. سو انشاءاللہ وہ ویڈیوز بھی میں ساتھ ساتھ اپلوڈ کرتی جاؤں گی. اب جس دن میرا جو پیپر ہوگا تو میں اس کی ویڈیو آئی تھنک اسی دن بنا لوں گی تو اچھا ہوگا, کیونکہ میں اپنی بھی پریپریشن ساتھ ساتھ کر لوں گی اور آپ لوگ کی بھی ہیلپ ہو جائے گی. منڈے کو میرا کیمسٹری کا پیپر ہے تو انشاءاللہ منڈے سے پہلے سیٹرڈے یا سنڈے کو میں کیمسٹری والا اپلوڈ کر دوں گی تاکہ آپ لوگ کی ہیلپ ہو جائے. اور اگلے تھرسڈے کو وچ از 27 مارچ میرا فزکس کا پیپر ہے. سو انشاءاللہ 26 کو میں فزکس کا بھی انشاءاللہ اپلوڈ کر دوں گی. ساری روٹین اور سارا جو جس چیپٹرز میں آپ لوگوں کو پرابلم ہے, جو ڈیٹیلز آپ لوگ کو چاہیے وہ میں نے نوٹ کر لیا ہے. آپ لوگ یہ مت سوچیں کہ میں رپلائی نہیں کر رہی. آئی ہیو نوٹڈ دیم آل, اور انشاءاللہ میں آپ لوگ کو اس کے لیے ویڈیو بنا دوں گی. اور آئی ہوپ کہ 10th اور 9th کے بورڈ کے ایگزامس بہت اچھے ہو رہے ہیں. گڈ لک فار یور ایگزامس. ان کے لیے بھی میں سوچ رہی ہوں ایک موٹیویشنل سی ویڈیو بنا لوں, کیونکہ دے آر آلسو اسکیئرڈ اور ان کے پیپرز ہو رہے ہیں. 9th کے تو پہلی بار ہو رہے ہیں. آئی وش دیم آل اے ویری گڈ لک, اور آئی ہوپ کہ آپ لوگ کے پیپر بہت اچھے آئے ہیں اور بہت اچھے ہو جائیں. ہیلو جی, سو آئی ایم فائنلی بیک اینڈ آئی تھاٹ کہ یہ جو ولاگ ہے میں پہلے اپلوڈ کر دوں گی پیپر سے, لیکن آئی ڈنٹ گیٹ ٹائم ایٹ آل. سو میں یہ ابھی اپلوڈ کرنے کا سوچ رہی تھی, تو میں نے سوچا کہ پیپر میں اسی بلے میں ڈال دوں. اور گائز آپ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ کمیونٹی میں اپلوڈ کریں پیپر, میں اپلوڈ کر دیتی ہوں. آئی ڈونٹ نو واٹس رانگ وتھ یوٹیوب, وہ اس کی کوالٹی بہت بری طرح خراب کر دیتے ایون دو دا پکچرز آر ٹیکن ان 4K. اور پھر جب میں کامنٹ میں آپ لوگوں کو کہتی ہوں کہ انسٹا پہ فالو کریں تو وہ کامنٹ یوٹیوب ڈیلیٹ کر دیتا ہے. سو آئی ایم آلریڈی ٹیلنگ یو آل اگین اینڈ اگین کہ آپ لوگ مجھے انسٹا پہ فالو کر لیں. میں وہاں پہ اسٹوریز لگا دیا کروں گی, آپ ڈائریکٹلی وہاں سے اسکرین شاٹ لے لیا کریں. تو میں یہاں سے بھی آپ لوگ کو کلوزلی دکھا دیتی ہوں. آپ لوگوں نے اگر اسکرین شاٹ لینا تھا تو دس واز دا پیپر آج جو آیا تھا اردو کا. سو یہ سارا پیپر ہے, اور یہ ہے ہمارا سارا پیپر ہو گیا. سو دس واز اٹ فار ٹوڈیز ویڈیو. آئی ہوپ یو آل لائکڈ اٹ. پلیز لائک, شیئر اینڈ سبسکرائب. ٹل نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.